Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان کرم ہے کہ اس نے دین کی باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بہت بڑی قیمتی باتیں ہیں. دین کی باتیں قیمتی باتیں ہوتی ہیں. آج ہم نے دنیا کی باتوں کو بہت اہمیت دے کر اس کو قیمتی سمجھا تو ایک بار نہیں کئی بار سنتے ہیں اور ایک بار نہیں کئی بار پڑھتے ہیں. صبح صبح نیوز پیپر لے کر بیٹھتے ہیں اور کوئی مضمون اچھا لگتا ہے تو ہم ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے دنیا کی باتوں کو ویلیو دیا ہے. اصل ویلیو، اصل قیمت دین کی باتوں کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے. پچھلے جمعہ کو مضمون بیان کیا تھا آپ کے سامنے معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے، اور اخیر میں جاتے جاتے ایک حدیث بیان کی تھی معاشرے کی مثال کیسی ہے. وہ بات ریپیٹ کر کے آگے مضمون چلانا چاہتا ہوں. معاشرے کی مثال پانی پر چلنے والے جہاز کی طرح ہے. جس جہاز کے اندر بیٹھنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ نیچے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ اوپر بیٹھتے ہیں، اور پھر اس بیٹھنے والوں میں قرآن اندازی چٹھیوں میں نام لکھ کر کے جس طریقے سے بیٹھنے کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ان کی ترتیب بیٹھنے کی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ جہاز چلتا ہے. کچھ وقت گزرنے کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو نیچے رہنے والے لوگ اوپر پانی لینے کے لیے آتے ہیں. بار بار اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر آنے جانے کی وجہ سے ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ہمارے بار بار جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لاؤ ہم نیچے سوراخ کر لیتے ہیں. نیچے سوراخ کرتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں. اب اوپر والوں کو معلوم ہو جائے کہ نیچے سوراخ ہونے والا ہے اور وہ نیچے والوں کو نہیں روکیں گے اور سوراخ کرنے والے سوراخ کر کے پانی نکالنا شروع کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاز ڈوبے گا. جو نیچے بیٹھے تھے وہ بھی جائیں گے، اوپر جو دیکھ رہے جن کو معلوم ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، نیچے والے ایسا کر رہے ہیں، وہ بھی ڈوبیں گے. سیم یہی مثال معاشرے کی ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ اب سیٹ پر ہوتے ہیں، اوپر کی سیٹ پر، یعنی آسان الفاظ میں یوں سمجھو کہ وہ صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں.
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر اعتبار سے پابندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ اپ سیٹ والے کہلاتے ہیں، اوپر والے۔ اور کچھ نیچے کی سیٹیں والے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی مسجد میں آتے ہیں، کبھی کبھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، کبھی کبھی نیکی کا کام کیا، کبھی نہیں کیا، ایسی زندگی ان کی چلتی رہتی ہے۔ تو ایک تو کام یہ کہ اپنے آپ کو پابند بنانا، دوسرا کام دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کو اعمال پر لانے کی محنت کرنا۔ یہ اوپر والوں کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں کتنے افراد نماز پڑھتے ہیں، کتنے افراد نیکی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، کتنے افراد کی زندگی کیسی ہے، وہ ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ باپ نمازی ہے، بیٹا فجر میں نہیں آتا ہے، بیٹا نمازی ہے تو باپ فجر میں نہیں آتا ہے۔ اس طریقے سے جو جو اعمال میں کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود روکتے نہیں ہیں۔ نیچے والوں کو ان کی بے عملی سے، بد عملی سے روکتے نہیں ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ جب خدا کی پکڑ آتی ہے، مصیبتیں نازل ہوتی ہے، تو سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ پوری حدیث ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک امتی ساری امت کا ذمہ دار ہے، اور ساری امت ایک امتی کی ذمہ دار ہے۔ فرداً فرداً سب کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ نیکی کے کام میں رہے، نیکی کا حکم کرتا رہے، برائی سے روکتا رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر حجرہ شریفہ میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھا، ایسا اثر دیکھا کہ جس کی بنیاد پر آپ نے گھر والوں سے کوئی بات چیت بھی نہیں کی، اور وضو فرما کر اب مسجد میں تشریف لے گئے، اور وہاں ممبر پر بیٹھے، لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا۔ خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، حدیث قدسی آپ نے ارشاد فرمائی۔ سنن ابن ماجہ، ابن حبان، وہ سب حدیث کی کتابوں میں یہ روایت لکھی پڑی ہے۔ انہوں نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ یقول لکم، اے لوگو تم سے اللہ پاک یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، یہ سلسلہ جاری رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سلسلہ روک دو، پھر تم پر مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں، اور تم دعا کرو لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں، تم مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ ایسی صورتحال بننے سے، یعنی دعا کی قبولیت سے محروم ہونے سے، تمہارا سوال پورا نہ ہونے سے، اور تمہارے اوپر مدد کے نازل نہ ہونے سے حالات ایسے بن جائیں، اس سے پہلے تم اپنا یہ کام کرتے رہو، یہ ذمہ داری ادا کرتے رہو کہ برائی سے روکو اور اچھائی کا حکم دو، یہ تمہاری ذمہ داری میں آتا ہے۔ تو جب امت یہ کام چھوڑے گی، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ کام چھوڑے گی، تو دعا کی قبولیت سے محروم ہو جائے گی، سوال پورا نہیں ہوگا، اور پھر اللہ کی مدد سے محروم رہ جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے، سوال پورا کروانے کے لیے، دعا قبول کرانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں یہ کام رکھے، اچھائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ تو یہ تینوں اعمال اور تینوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددیں، نصرتیں ملتی رہیں گی۔ یہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن آج امت نے اس کام کو دھیرے اپنے زندگی سے نکالنا شروع کیا۔ نتیجہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک ابو داؤد شریف میں روایت نبی علیہ السلام فرماتے، جس وقت تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ جب تم بے اینا کرنے لگو گے، اذا تبایعتم بیع العینہ، جب تم بے اینا کرو گے اور تم جانوروں کے پیچھے لگ جاؤ گے، کھیتی پر راضی ہو جاؤ گے، اور تم جہاد یعنی اللہ کے راستے کی، اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کی محنت چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلتی کا فیصلہ اتار دے گا۔
یہ حدیث ہے۔ اب بے اینا کسے کہتے یہ سمجھو، اذا تبایعتم بیع العینا، بے اینا اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، کسی ویاپاری کے پاس، کسی بزنس مین کے پاس گیا قرضہ لینے کے لیے کہ آپ مجھے 10,000 20,000 دو، میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ تو یہاں طریقہ یہ تھا کہ اگر اس کے پاس گنجائش تھی تو بندہ قرضہ دیتا اور یہ محتاج اپنا کام پورا کر لیتا۔ یہ سیدھا سمپل طریقہ ہے، لیکن اس بزنس مین نے چالاکی کی۔ چالاکی یہ کام کر رہا ہے کہ اپنے پاس جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ 2,000 کی کوئی چیز ہے، اب 2,000 کی چیز اس آنے والے محتاج بندے سے کہتا ہے کہ یہ تم 3,000 میں خرید لو، بعد میں پیسے دے دینا، کسی کو بیچ دو لے جا کر۔ اب 3,000 میں اس 2,000 کی چیز 3,000 میں اس بندے نے خریدے، محتاج بندے نے خرید لی۔ اب وہی بزنس مین ایسا کہتا ہے کہ تم کو 2,000 کی ضرورت ہے، میں تم کو 2,000 دے رہا ہوں، یہ چیز مجھے بیچ دو۔ تو آگے والے 3,000 تو اس کے ذمہ قرضہ ہو گیا، 2,000 تو اس کے مل گئے چیز بیچنے کی وجہ سے، لیکن اس سے ایڈوانس جو بے ہوئی، اس سے پہلے جو بے ہوئی ہے، اس کے تو 3,000 اس کے ذمہ باقی رہ گئے۔ تو گویا اس نے 1,000 کا اس کو نقصان میں ڈال دیا۔ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ عام متن بیانوں میں مسئلے ہم کو ہمارے علماء منع کرتے کہ بیانوں میں مسئلے مت بیان، لیکن حدیث کے الفاظ ہے اذا تبایعتم بالعینہ، کہ جب تم بے اینا کرو تو بے اینا اس کو کہا جاتا ہے۔ میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ قرضہ لینے کے لیے آئے تو قرضہ نہ دیا جائے، لیکن اپنے پاس پڑی ہوئی چیز مہنگی بیچ دی جائے اس کے ہاتھ پر، اور پھر اسی کے پاس سے سستے دام میں خرید لیا جائے، تو اس کو قرضے میں ڈال دیا تم نے، مزید قرضے میں ڈالا۔ اس لیے شامی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسی بے کرنا مکروہ ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس بے کا نتیجہ اور انجام دیکھ کر میرے لیے تو یہ پہاڑ سے بھی بہت خطرناک بڑی بھاری بے کہلاتی ہے، بے مکروہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سود کھانے والوں کی طرح کی چالاکی ہوتی ہے، سود خوروں نے یہ نتیجہ اور یہ طریقہ نکالا ہے۔ بہرحال حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جب تم بے اینا کرو گے اور تم جانوروں کے پیچھے لگ جاؤ گے، ازنا اخذتم ازنام البقر، حدیث کے الفاظ، بیل کی دون کو تم پکڑ لو گے، یعنی اسی کے مشغلے میں ایسے ہو جاؤ گے تمہاری زندگی سے دین نکلتا جائے گا لیکن تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ایسے مشغول ہو جاؤ گے۔ اور رضیتم بالزرع، اور کھیتی پر تم راضی ہو گئے کہ کھیتی کی مشغولی کی وجہ سے تم نے دین جا رہا ہے، نمازیں جا رہی ہے، اعمال چھوٹ رہے، حقوق چھوٹ رہے، ساری چیزوں سے بے پرواہ اور کھیتی میں لگ گئے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی محنت سے بھی دور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلتی کو ڈال دے گا۔ کب تک رہے گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس لوٹ کے آ جاؤ، یعنی تم دیندار بن جاؤ۔ جب دیندار بن جاؤ گے ساری ذلتی ہٹا لی جائے گی، دینداری میں جتنی کمی رہے گی اتنی ذلتی رہے گی، دینداری میں جتنے کمپلیٹ ہوتے جائیں گے اتنی ذلتی ختم ہوتی جائے گی۔ تو یہ ایک مدینہ منورہ کے صحابہ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تھی، چونکہ اس وقت کے صحابہ کھیتی کرنے والے تھے، تو صحابہ کی اور دوسرے ایمان والوں کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اس حدیث کو بیان کیا گیا، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے اس حدیث میں سبق ہے کہ جب بندہ دنیاوی مشغلے میں لگ جاتا ہے اور دین میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ذلتی کے فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب توبہ کر لگے، دیندار بن جائے، پھر کوئی بات نہیں، پھر وہ عزت کے ساتھ رہے گا۔ قرآن و حدیث کی تعلیم پر جو بندہ چلتا ہے اس کو اللہ پاک عزت دیتا ہے، عزت اسی میں ہے جو قرآن و حدیث کی بات پر چلتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب پر چلنے والوں کو اٹھاتا ہے، عزت کے میناروں پر پہنچا دیتا ہے۔ جو قرآن حدیث کو چھوڑ دیتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب ایک بات سمجھو،
بعض لوگ اس حدیث کو لے کر بھی اشکال کرتے ہیں کہ یہ بس ایک سمجھانے کا معاملہ ہے، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم کتاب حدیث پر چلو، کسی پر چلو تو ذلتی نہیں ہوگی، عزت کے ساتھ رہو گے، ورنہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ جو براڈ مائنڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بہت اوپر کی سوچتے ہیں، جن کو قرآن حدیث کی کوئی پرواہ نہیں ہوتے، وہ دنیا کے حالات کو دیکھ کر قرآن حدیث کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ایگزامپل یہ دیتے ہیں کہ یہ امریکہ والے کہاں قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب قرآن حدیث کو نہیں مانتے ہیں، لیکن سب کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے بڑے بزنس ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، اور آرام سے اچھی طریقے سے گھوم رہے ہیں۔ یہ تو قرآن حدیث کو نہیں مانتے۔ تو اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو یہ سب کے سب ذلیل ہونے چاہیے، بے آبرو بے عزت ہونے چاہیے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو عزت کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر اس حدیث کا کیا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب قرآن کی روشنی میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائی جاتی ہیں، دین کی باتیں ان کو سنائی جاتی ہے، سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں، تو پھر ہمارا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر دنیا کھول دیتے ہیں۔ جب دنیا کھل جاتی ہے، ساری چیزیں ان کے پاس آ گئی، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھی عزت، ساری چیزیں مل گئی، اچانک سے اللہ کی طرف سے پکڑ ان کے اوپر آ جاتی ہے اور ان ظالموں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی جاتی ہیں، ان کے نام و نشان مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جو میں نے بات بتائی، جواب دیا، یہ آیت کی روشنی میں یہ ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ایمان والا ہے لیکن اعمال سے دور ہے، اور اس کی دل میں جو خواہش ہوتی ہے، جو مرضی آتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے، اس کی من چاہی چیزیں اس کو مل جاتی ہے، کاروبار اچھا چلتا ہے، ساری چیزوں میں اچھا چل رہا ہے، اعمال سے دور ہیں، تو اس کی یہ ساری پراپرٹی اور ساری لائف کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اس کے اوپر استدراج ہے، خدا کی طرف سے اس کو گولڈن چانس مل رہا ہے کہ ساری چیزوں کو دیکھ کر سدھر جا، اپنی ذات کی اصلاح کر لے، جتنے حق تجھ پر ہیں وہ سارے حقوں کو ادا کرنے والا بن جا، ورنہ دیکھ لے پچھلی قوم میں کیسے لوگوں کے انجام ہوئے ہیں، وہ سارے تیرے سامنے ہیں۔ تو ایک سوال کا جواب یہ ہوگا۔ دوسرا جواب، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ بھی حدیث شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں مرضی پوری نہیں ہوتی، وہاں پابند ہو کے رہنا پڑتا ہے، اس لیے ایمان والوں کو یہاں پابندی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ وہ جنت الکافر، کافروں کے لیے باغ ہے، جنت ہے، پارک ہے، جہاں پارک میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی پابندیاں ہوتی نہیں ہیں، جہاں چاہو بیٹھو، جس پھول کو چاہو توڑو، جہاں جھولا لگے وہاں جا کے جھولو، جو کرنا ہو چاہو کرو۔ بس یہی کافروں کا یہی حال ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اس لیے امریکہ والے یا اور کوئی بھی لوگ جو خدا کے انکار کرنے والے ہیں، وہ کتنی عزتوں کے ساتھ رہتے ہو، لیکن ان کی لائف کو دیکھ کر ایمان والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے پھر بھی ایسی حالت میں، اور اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں پھر بھی عزت کے ساتھ اچھے گھروں میں، اچھے بزنس میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوال کا جواب، میں نے دو جواب دیے، قرآن کی آیت سے اور ایک حدیث سے۔ تو اصل مضمون یہ چل رہا تھا کہ اللہ پاک کے یہاں جو عزت دی جاتی ہے وہ قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے عزت ہوتی ہے۔ شارٹ کٹ یہ بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا کہ آئندہ جمعہ کو بچوں کی تربیت کے عنوان سے بات ہوگی، لیکن چونکہ پچھلا مضمون ادھورا تھا، اس کو میں نے کمپلیٹ کیا ہے، اور اسی کو انشاءاللہ چلاتے رہیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھنے کے قابل آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے یہاں جماعت آئی ہوئی ہے علوم سے، یہ بھی معاشرے کی اصلاحی ہوتی ہے۔ جماعت میں آنے والے اللہ کے بندے اللہ کا دین لے کر سمجھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے وقت کو فارغ کریں، گشت میں ساتھ دیں، ملاقاتوں میں ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہم سب کی تربیت اسی کام سے ہونے والی ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے، بچوں کے لیے مدرسہ ہوتا ہے اور بڑوں کے لیے دارالعلوم ہوتا ہے، لیکن ہمارے عام پبلک کے لیے تو یہی اصلاح کا ایک راستہ اللہ نے دیا ہے، بڑا مقبول راستہ ہے، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یاسین شریف کا دور بھی رکھا گیا ہے، جمعہ کے بعد بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت باقی سنت